بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج کا یہ لیکچر دین اسلام کے ان بنیادی اور لازمی فرائض پر مشتمل ہے جن کی ادائیگی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ وہ فرائض ہے جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے اور جن کے بغیر کوئی بھی شخص مکمل مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ فرائض نہ صرف عبادات کے دائرے میں آتے ہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جیسے عقیدہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، علم دین حاصل کرنا اور والدین، اساتذہ کا ادب، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ یہ تمام امور فرض عین کے درجے میں آتے ہیں، یعنی ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم ان فرائض کو آسان اور واضح انداز میں سوال و جواب کی شکل میں سمجھیں گے تاکہ علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی آسان ہو جائے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اسلام کے وہ کون سے بنیادی ستون ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب: اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1، کلمہ شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز، یہ دین کا ایک اہم ستون ہے۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ، نمبر 4، روزہ، اور نمبر 5، حج۔ یہ 5 اسلام کے ستون ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کلمہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: دل سے یقین رکھنا اور زبان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نماز کب اور کس پر فرض ہے؟ جواب: نماز بالغ، عاقل اور مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت نماز مثلاً فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں فرض ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جواب: جو مسلمان صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی حد کو، نصاب کی مقدار کو پہنچے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ روزہ کن حالات میں فرض ہے؟ جواب: ماہ رمضان کے تمام دنوں میں ہر بالغ اور تندرست مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور اگر وہ مسافر یا بیمار نہ ہو۔ ہاں، اگر مسافر بیمار ہو تو اسے رخصت ہوگی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے؟ جواب: اگر کسی مسلمان کے پاس حج کے اخراجات، حج کے خرچ، سواری، راستے کا امن اور دیگر شرائط پائے جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کیا دین کے ضروری علم کا سیکھنا بھی فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنے عقائد درست رکھ سکے، وضو اور نماز، روزہ اور پاکی جیسے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اتنا علم ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ سوال ہے کہ سوال نمبر 8 ہے، کن ہستیوں کا ادب اور اطاعت فرض ہے؟ جواب: ماں باپ، اساتذہ، علماء، حکمران، اور اگر کوئی غلام ہو تو اپنے آقا کی اطاعت و ادب فرض ہے۔ 9واں سوال ہے کہ اہل خانہ کے نان و نفقے کی ذمہ داری کس پر ہے، یعنی ان کے خرچے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جواب: ماں باپ، بیوی بچے اور نابالغ اولاد کا نان و نفقہ خرچہ مہیا کرنا یہ مرد پر فرض ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، کیا گناہوں سے توبہ کرنا بھی فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، جو بھی گناہ سرزد ہو اس پر نازم ہو کر توبہ کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا فرض ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 پشتذک نسب نامہ کیا ہے؟ تو جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور عبد المطلب کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ تو یہ عبد مناف تک آپ کا نسب نامہ یاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ مردوں کے لیے ستر عورت کیا ہے، یعنی مرد کا ستر کتنا ہے؟ جواب: مرد کے لیے گھٹنوں سے ناک تک جسم ڈھانپنا فرض ہے۔ ناک ستر میں شامل نہیں لیکن گھٹنے شامل ہے۔ سوال ہے کہ آزاد عورت کے لیے پردہ کن حدود میں فرض ہے؟ جواب:
नमाज के अंदर और गैर महरम के सामने नमाज के बाहर भी आज़ाद औरत पर पूरे बदन का पर्दा फर्ज है, सिवाय चेहरे, हाथ और कदमों के, कि वह नमाज और घरेलू ज़रूरत के वक्त मुआफ़ है, यानी चेहरा, हाथ और कदमों को घरेलू ज़रूरत के वक्त और नमाज के वक्त खोल सकती है। सवाल नंबर 14 है कि औरत के लिए घर से बाहर जाने की क्या शराइत है। जवाब, औरत को शरई पर्दे के साथ खाविन की इजाज़त से घर से बाहर जाना चाहिए, ख़वाह इजाज़त वाज़ेह हो या इशारतन हो या इशारे में दिए हो। दीनी या दुनियावी ज़रूरत के वक्त बिला पर्दे के दीनी या दुनियावी ज़रूरत के वक्त बगैर बिला फितने के पर्दे के साथ जाना जायज़ है, वरना मर्द भी गुनहगार होगा। सवाल नंबर 15 है कि आमाल में नियत और इखलास क्यों ज़रूरी है। जवाब, रमज़ान के रोज़ों, ज़कात, हज जैसे आमाल में नियत फर्ज है। हर अमल में खालिस अल्लाह की रज़ा मकसद हो, दिखावे या कारी दुनियावी मकसद की आमेजिश और मिलावट ना हो। सवाल नंबर 16 है कि मौत के खतरे वक्त खाना पीना कैसा है, यानी अगर भूख की हालत हो और भूख से मरने का खतरा हो तो उस वक्त खाना पीना कैसा है। तो जवाब है, अगर जान बचाने की ज़रूरत हो तो खाना पीना फर्ज हो जाता है ताकि ज़िंदगी बाकी रहे। इस हालत में हराम खाना की भी गुंजाइश हो जाती है। सवाल नंबर 17 है कि काफिरों के हमले या गलबे की सूरत में मुसलमानों का क्या फर्ज है। जवाब, ऐसे वक्त में काफिर जिहाद करना फर्ज हो जाता है ताकि दीन और मुसलमानों की हिफाजत हो सके। सवाल नंबर 18 है, क्या ज़रूरत के वक्त रिस्क हलाल हासिल करना भी फर्ज है। जवाब, जी हाँ, जब इंसान के पास रोज़ी का जरिया ना हो तो हलाल कमाई के लिए कोशिश करना फर्ज है, और अगर आजिज हो तो सवाल करना भी जायज़ है। सवाल नंबर 19 है कि नमाज के कितने फ़राइज़ है। जवाब, नमाज के 13 फ़राइज़ है, जिन्हें जानना और अदा करना फर्ज हो जाता है। सवाल नंबर 20 है कि नमाज की दुरुस्त अदायगी के लिए कुरान का कितना याद होना फर्ज है। जवाब, नमाज के दुरुस्त होने के लिए कुरान की इतनी मिक़दार याद होना फर्ज है जिससे कम अज़ कम नमाज अदा हो सके। मसलन सूरह फातिहा, एक सूरत या एक आयत, इतना मुसलमान के लिए कम अज़ कम याद होना फर्ज हो जाता है। सवाल नंबर 21 है कि किस बुनियाद पर अमल करना फर्ज है, यानी हम अमल करें तो किस बुनियाद पर करें, क्या देखकर अमल करें। तो जवाब, कुरान, हदीस, इजमाल उम्मत और क़यास अइम्मा के मुताबिक अमल करना फर्ज है। सवाल नंबर 22, क्या कुरान को सुनना भी फर्ज है। जवाब, जी हाँ, जब कुरान मजीद इमाम या किसी शख्स के जरिए बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनना और खामोश रहना फर्ज है। कुरान मजीद की आयत है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो, फ़स्तमिऊ, तुम गौर से सुनो, वअनसितू, और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सवाल नंबर 23 है, किन नमाजों और अमाल के लिए वज़ू करना फर्ज है। जवाब, फर्ज नमाजों, नमाज जनाजा, सजदे तिलावत और कुरान करीम को छूने के लिए वज़ू करना फर्ज है। सवाल नंबर 24 है, किन मौके पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है, यानी किन 5 मौके हैं जिन पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। जवाब, जिमा, इंजाल हो या ना हो, यानी बीवी से हम बिस्तरी हो, उस शक्ल में मनी निकले या निकले, फिर भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा। नंबर 2, इंजाल मनी बशर्ते शहवत, यानी मनी का निकलना शहवत के साथ। नंबर 3, एहतलाम की सूरत में जब मनी या तरी ज़ाहिर हो, यानी ख्वाब में एहतलाम हो जाए। नंबर 4, हैज़ से पाकीज़गी के बाद, यानी औरत को जो हैज़ ख़त्म हो जाए तो उसके पाकी के बाद। और नंबर 5, औरत के लिए निफास, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद, डिलीवरी के बाद जो खून आता है, उस खून आने के बाद जो पाकी होती है, तो निफास से पाकी के बाद इन 5 मौक़ों पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। 3 का ताल्लुक मर्द औरत दोनों से है और 2 का ताल्लुक फ़कत औरत से है। सवाल नंबर 25, कौन कौन इस्तिंजा का पाबंद है। जवाब, जुनूबी, यानी बेगुसल मर्द या औरत, हाइदा या नफसा औरत, या वह शख्स जिसका पेशाब पाखाना का मकाम जिसका पेशाब या पाखाना का मकाम 1 दिरहम से ज़्यादा नापाक हो गया हो, उसके लिए इस्तिंजा करना फर्ज है, यानी पाकीज़गी हासिल करना है फर्ज है। सवाल नंबर 26 है, किस शख्स के लिए शादी करना फर्ज है। जवाब, जिस शख्स को ज़िना का कवी अंदेशा हो, वो अपने नफ्स को काबू में ना रख सके, उस पर निकाह करना फर्ज हो जाता है। सवाल नंबर 27 है, निकाह के बाद वती यानी हम बिस्तरी करने का क्या हुक्म है। जवाब,
فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں جیسے بدائع الصنائع عمدۃ الفقہ کے مطابق نکاح کے بعد اگر شوہر کو قدرت حاصل ہو تو اس پر بیوی سے کم از کم ایک مرتبہ وصی کرنا فرض ہے، کیونکہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد زوجین کے درمیان جسمانی تعلق قائم کرنا ہے اور بیوی کو اس کا حق دینا ہے، تو یہ ایک مرتبہ کرنے کا فرض ذکر کیا گیا ہے۔ اگر شوہر قدرت رکھتے ہوئے بیوی سے بالکل دوری اختیار کرے، اس سے صحبت نہ کرے تو یہ بیوی کے حق میں ظلم شمار ہوگا اور شرعاً گناہ ہوگا۔ ایسی صورت میں بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ قاضی یا دارالقضاء سے رجوع کر کے اپنا حق وصول کرے، یعنی یہ معتبر کتابوں میں ایک مرتبہ ذکر ہے، لیکن بیوی کا حق یہ ہے، شوہر اور بیوی کا حق یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی خواہشات کو پوری کرے، اور اگر شوہر قدرت رکھتے ہوئے بھی اگر بیوی کی خواہش کو پوری نہ کرے تو یہ بیوی کے حق میں ظلم ہوگا، تو اس صورت میں دارالقضاء سے یا قاضی سے رجوع کریں گی۔ سوال نمبر 28 ہے کہ بیوی پر خاوند کے حکم کی اطاعت کرنا کیسا ہے؟ جواب: بیوی پر اپنے خاوند کے شرعی حکم کی اطاعت فرض ہے، ہاں ناجائز حکم کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کیا بیوی کو شوہر کے مال میں خیانت سے بچنا فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، بیوی پر فرض ہے کہ وہ شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو تو اسے بچانا یا اطلاع دینا کیسا ہے؟ اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو تو اسے بچانا یا اطلاع دینا، خبر دینا کیسا ہے؟ جواب: اگر کوئی انسان آگ، پانی، درندے یا کسی اور حادثے کا شکار ہو اور کوئی اور شخص اسے بچانے یا دوسروں کو اطلاع دینے پر قادر ہو تو اس کے لیے اسے بچانا یا اطلاع دینا، خبر دینا فرض ہے، حتیٰ کہ اس غرض سے فرض نماز توڑنا بھی جائز ہے۔ اگر سامنے والا موت کی ہونے جا رہا ہے اور یہ نماز نہ توڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال نمبر 31 ہے کہ عورت کے لیے کن جگہوں پر جانا منع ہے؟ جواب: حمام میں، یعنی غسل خانے، جس کو ہم پہلے زمانے میں اس طرح غسل خانے ہوتے تھے، سرکاری غسل خانے، جہاں مرد اور عورت وہاں پہ جا کر برہنہ غسل کیا کرتے تھے، جس کو ہم آج کے زمانے میں سوئمنگ پول سمجھے، تو سوئمنگ پول کی جگہ پر وہاں پر جانا عورتوں کے لیے منع ہے۔ اسی طرح محلوں، بازاروں میں، دوسروں کی شادیوں میں بلا ضرورت غیر محرم مریضوں کی عیادت، یعنی ایسے رشتہ دار جن سے نکاح ہو سکتا ہے یا بغیر رشتہ دار کے ایسے بیماروں کی عیادت کرنا، یہ بھی منع ہے، یا غیر مردوں کی مجلس، یعنی رشتہ دار کے علاوہ جو مردوں کی مجلس ہے ان میں جانا منع ہے۔ خاوند پر فرض ہے کہ بیوی کو ان جگہوں پر جانے سے روکے اور عورت پر ان جگہوں پر نہ جانا فرض ہے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ اگر عورت کے ماں باپ بیمار ہو تو خاوند کی اجازت کے بغیر ان کی خدمت کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر ماں باپ بیمار ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہو، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو تو عورت پر فرض ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، اگرچہ خاوند اجازت نہ دے۔ ایسی نافرمانی پر عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 33 ہے کہ حکمرانوں پر کن لوگوں کا خرچ دینا فرض ہے؟ جواب: بادشاہ اور حکمرانوں پر عدل کرنا، علماء، فقہاء اور مساکین اور مجاہدین کو ان کا حق دینا اور ان کا خرچ کرنا فرض ہے۔ یہ سوال اور جواب یہ اسلامی حکومت کے اعتبار سے ہے۔ اب کا یہ جواب یہ اسلامی ادارے تنظیموں کے متعلق ہوگا۔ سوال نمبر 34 ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام سنے تو کیا کہنا فرض ہے؟ جواب: جو اللہ جل شانہ، جب اللہ تعالیٰ یا جل جلالہ کا ذکر ہو تو اس کی تعظیم اور ادب کرنا فرض ہے۔ سوال نمبر 35 ہے زندگی میں کم از کم کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے؟ جواب: عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ سوال نمبر 36 ہے اگر کوئی شخص خدا یا رسول کی گستاخی کرے تو کیا کرنا فرض ہے؟ جواب: اگر کسی خدا یا رسول کی گستاخی کرتے پائے اور اسے روکنے پر قادر ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ سوال نمبر 37 ہے علم فقہ کا بقدر ضرورت حاصل کرنا کیسے ہے؟ علم فقہ کا بقدر ضرورت حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب: ہر مسلمان پر اس کی ضرورت کے مطابق علم فقہ سیکھنا فرض ہے تاکہ وہ اپنے دین کے فرائض و واجبات صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ علامہ شامی کے مطابق دین کے قیام کے لیے کن امور کا علم فرض ہے؟ جواب: علامہ شامی کے مطابق دین کے قیام میں جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام کا علم فرض ہے، جیسے اخلاص کا علم، وضو کا علم، غسل کا علم، نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم جس پر واجب ہو، اور تاجروں پر میں یعنی خرید و فروخت کا علم،
यानी बिजनेसमैन पर उसके बिजनेस के मसाइल का इल्म, और पेशावर अफराद पर अपने पेशे से मुताल्लिक शरई अहकाम का इल्म, ये सीखना फर्ज आइन है। सवाल नंबर 39 है कि अल्लामा शाफी ने तबयीनुल महारिम के हवाले से किन दीगर उलूम को फर्ज करार दिया है? जवाब, अल्लामा शाफी ने तबयीनुल महारिम के हवाले से मुंदरजा झैल उलूम को भी फर्ज करार दिया है। फराइज़ खमसा यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ईमान का इल्म, और इल्म इखलास यानी इखलास का इल्म, इल्मुल हलाल और इल्मुल हराम, रिया का इल्म और हसद का इल्म, और खुद पसंदी का इल्म, बे यानी खरीद और फरोख्त का इल्म। यहाँ पर जो जिक्र है इल्म इखलास यानी इखलास किन चीज़ों में ज़रूरी है और इखलास कैसा होना चाहिए उसका इल्म। इल्मुल हलाल और हराम से मुराद यानी हलाल चीज़ें और हराम चीज़ों का इल्म। रिया यानी दिखलावा, किन चीज़ों में दिखलाना जायज़ है, दिखलावा किस में जायज़ नहीं, और दिखलावा किसे कहते हैं इसका इल्म। और हसद का इल्म यानी हसद जलन किन चीज़ों में जायज़ नहीं है उसका इल्म। और उज्ब यानी खुद पसंदी का इल्म यानी तकब्बुर का इल्म, कि किन चीज़ों में तकब्बुर होता है, किस तरह होता है उसका इल्म। बे व शिरा, बे यानी और शिरा यानी बेचने, इनका इल्म। और निकाह के मसाइल का यानी पर निकाह फर्ज है उसे निकाह के मसाइल का इल्म। और तलाक यानी तलाक के जो ज़रूरी अहकाम है उनका इल्म। अल्फाज मुहरिमा यानी हराम कलिमात का इल्म, यानी ऐसे कलिमात जिनका कहना हराम हो उनका इल्म। और उन अल्फाज का इल्म जिनसे कुफ्र लाजिम आता है यानी जिनके कहने से आदमी काफिर हो जाता है, ऐसे इल्म का सीखना फर्ज है। सवाल नंबर 40 है, रिया, हसद और उज्ब का इल्म क्यों फर्ज करार दिया गया? जवाब, रिया दिखलावे का इल्म इसलिए फर्ज है कि ये अमल को बेसवाब बना देते हैं, बेकार बना देते हैं। हसद और उज्ब यानी खुद पसंदी का इल्म इसलिए फर्ज है कि ये इंसान के आमाल को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सवाल नंबर 41 है, सलाम का जवाब देना कब फर्ज होता है? जवाब, अगर किसी अकेले शख्स को या मस्जिद में किसी खास शख्स का नाम लेकर सलाम करे तो उस शख्स पर सलाम का जवाब देना फर्ज है। सवाल नंबर 42 है, सलाम का पैगाम सुनने वाले पर क्या फर्ज है? जवाब, सलाम का पैगाम सुनने वाले को जवाब देना फर्ज है। यूँ कहना चाहिए वालैहि वालैकुमुस्सलाम या वालैका वालैहिस्सलाम, ये कहकर सलाम का जवाब दे। सवाल नंबर 43 है, सीखने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर क्या कहना फर्ज है? जवाब, उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना फर्ज किफाया है और बाज़ के नज़दीक वाजिब है। सवाल नंबर 44 है, मुसलमान मैयत के साथ क्या क्या फराइज़ किफाया है? जवाब, मैयत अगर मुसलमान हो तो उस मैयत को गुस्ल देना, कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना और दफन करना, ये सब फर्ज किफाया है। यानी बस्ती में से चंद लोगों ने ये काम अंजाम दे दिए तो सबके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा, और अगर एक ने भी नहीं किया तो तमाम गुनहगार होंगे। सवाल नंबर 45 है कि हर शहर में जुमा वालिदैन के लिए किन अफराद की मौजूदगी फर्ज किफाया है? जवाब, हर शहर में एक कादी, एक मुफ्ती, एक अमीर और एक खतीब की मौजूदगी फर्ज किफाया है, वहाँ वरना तमाम शहर वाले गुनहगार होंगे। सवाल नंबर 46 है कि इल्म फिक़्ह और दीगर दीनी उलूम का सीखना किस हद तक फर्ज ऐन है और किस हद तक फर्ज किफाया है? जवाब, बक़द्र ज़रूरत इल्म फिक़्ह यानी मसाइल का सीखना फर्ज ऐन है, जबकि मुकम्मल फिक़्ह, उसूल फिक़्ह और मुकम्मल कुरान शरीफ का हिफ्ज़ करना फर्ज किफाया है। सवाल नंबर 47 है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कब फर्ज किफाया है? जवाब, अगर फितने का खौफ ना हो तो बादशाह के लिए हाथ से और आलिम के लिए ज़बान से और अवाम के लिए दिल से बुराई को बुराई जानना फर्ज किफाया है। यानी बुराई का हुक्म करना, बुराई से मना करना, यह फितने खौफ ना हो तो बादशाह के लिए हाथ से हुक्म रहेगा और आलिम के लिए ज़बान से और अवाम के लिए दिल से बुराई को जानना फर्ज किफाया होगा। सवाल नंबर 48 है कि औलाद की तालीम और तरबियत और दीगर जिम्मेदारियाँ क्या फर्ज है? जवाब, औलाद की तालीम तरबियत, अच्छा नाम रखना, निकाह कराना, अगर इस्लाहत हो तो ये सब फर्ज है। यहाँ पर फर्ज किफाया ये गलती से लिख दिया गया है। सवाल नंबर 39 है, अगर किसी को कोई पैगाम दिया जाए तो क्या करना फर्ज है? जब उसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाना फर्ज है। तालिब इल्म की मदद और खर्चा देना किस दर्जे का अमल है? जवाब, तालिब इल्म का खर्च उठाना और उनकी मदद करना शहर वालों पर फर्ज किफाया है। सवाल नंबर 51 है कि अगर कोई मोमिन भूखा मरने के करीब हो तो क्या फर्ज है? जवाब, तमाम बस्ती वालों पर है कि उसे खाना खिलाए, और अगर खुद ना खिला सके तो दूसरों को इत्तला देना फर्ज किफाया है। सवाल नंबर 52 है कि कुफ्फार से कब जिहाद फर्ज किफाया और कब फर्ज ऐन है?
جب اگر کفار کا غلبہ نہ ہو تو جہاد فرض کفایہ ہے، اگر وہ حملہ ہو یا شیر کو گھیر لے تو فرض عین ہے۔ سوال نمبر 53 ہے کہ مریض کی رعایت کب فرض کفایہ ہے؟ یا اگر بیماری شدید ہو تو فرض کفایہ ہے ورنہ مستحب ہے۔ سوال نمبر 54 ہے کہ قرآن پاک کا مکمل حفظ کرنا کس درجے کا فرض ہے؟ جواب قرآن پاک کا مکمل حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ علامہ شامی کے مطابق دین کے قیام اور امور دنیا کے چلانے کے لیے کن علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے؟ جواب علامہ شامی نے 25 علوم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے جو امور دنیا کے قیام اور یعنی دنیا کے کاموں کے قیام کے لیے اور دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ علم طب یعنی میڈیکل سائنس کا علم، علم حساب یعنی ریاضی کا علم یعنی حساب کا علم، اور علم نحو یعنی عربی گرامر، کیونکہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لیے گرامر کا علم ضروری ہے۔ علم لغت یعنی لسانیت کا علم، اور علم کلام یعنی الہیات اور عقائد کا علم۔ علم قراءت یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کے مختلف طریقوں کا علم، وصیت کی تقسیم کا علم، علم اسانید حدیث یعنی حدیث کی سندوں کا علم، اور میراث کی تقسیم کا علم، علم کتابت یعنی لکھنے کا فن، اور علم معنی یعنی علم بلاغت، علم بدیع یعنی بلاغت کا علم، علم بیان اور علم بدیع، علم بیان اور علم معنی یہ تینوں بلاغت کے ایک قسم ہے۔ اور علم اصول، اصول فقہ اور اصول حدیث کا علم، اور ناسخ منسوخ کی معرفت کا علم یعنی قرآن و حدیث کے احکام میں تبدیلیوں کا علم، اور عام کا علم یعنی حدیث میں عام اور خاص کے جو الفاظ ہیں ان کا علم، اور علم نص یعنی واضح نصوص کا علم، علم ظاہری معنی کا علم، علم آثار صحابہ کے اقوال و افعال کا علم، علم اخبار یعنی روایات کی خبروں کا علم، اور اسماء و رجال کا علم یعنی حدیث کے راویوں کے نام اور حالات کا علم، عدالت کی روایت کا علم یعنی راوی یعنی حدیث بیان کرنے والے کی سچائی اور دیانت کا علم، اور روات کے عمروں کا علم یعنی حدیث بیان کرنے والوں کے عمروں کا علم، اور روات کے حالات کا علم یعنی راویوں کے عمومی حالات اور صحت کا علم۔ یہ سب علم یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے، سیکھنے اور دینی یا دنیاوی امور کے کام کے لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سب علوموں کا، ان سب فنون کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ یہ ہم نے اسلام کے عمومی فرائض کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم اسلام کے واجبات کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم نے سبق نمبر 12 تک حج کے متعلق 20 احادیث تک پڑھا تھا۔ اب ہم چند احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 21 ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، یعنی مکہ میں ہتھیار اٹھانا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ منع ہے۔ حدیث نمبر 22 ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو کس قدر پاکیزہ اور دل پسند شہر ہے، اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ نہ رہتا۔ یہ کلمات آپ نے فتح مکہ اور ہجرت کے موقع پر فرمائے تھے۔ حدیث نمبر 23 ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا ہے۔ یہ مسلم شریف کی اور مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 24 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا جو امتی مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہیں گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مدینہ کی تکلیف کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں وہاں اگر انہیں تکلیف پہنچے تو انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 25 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر کو اس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، یعنی قیامت سے پہلے مدینہ سے فاسد اور گنہگار لوگ نکل جائیں گے۔ حدیث نمبر 26 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہی مرے، کیونکہ میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ حدیث نمبر 27 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، منبری علی حوضی
کہ میرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے جسے آج ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور میرا ممبر میرے حوض یعنی کوثر پہ ہوں گا۔ یعنی مسجد نبی کا جو حصہ ممبر سے اور آپ کے حجرے کے درمیان میں تھا وہ جنت کا ایک حصہ ہے، اور مسجد نبی کا ممبر یہ حوض کوثر پر رہیں گا۔ حدیث نمبر 28 ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یعنی حج کرنے والا اگر حج کے بعد میں مدینہ منورہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت کرے تو وہ ایسا رہے گا جیسے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 29 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوں گی۔ حدیث نمبر 30 ہے کہ من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے 30 احادیث تک پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم بقیہ حج کے متعلق کی 10 احادیث کو پڑھیں گے۔